کہیں جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کہیں باپ بیچارہ غریب ہے، باراتیوں کو کھلانے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اور کہیں برادری کا مسئلہ ہے، ذات پات کا مسئلہ ہے، اسٹیٹس کا مسئلہ ہے کہ ہم فلاں برادری کی تو لڑکی فلاں برادری کی ہونی چاہیے، ہمارا اسٹیٹس اتنا ہے تو لڑکی اسی اسٹیٹس کی ہونی چاہیے۔ بند کرو یہ تماشے، نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھی۔ نبی کے دور میں نکاح آسان تھا، بارات نہیں تھی، جہیز نہیں تھا، منگنی نہیں تھی، ہلدی نہیں تھی، اور نبی کے دور میں ایک سے زیادہ شادیاں بھی لوگ کرتے تھے، جن کے پاس طاقت ہوتی تھی، چھمتا ہوتی تھی، بیوی کے ساتھ انصاف کرتے تھے، وہاں ایک سے زیادہ شادیاں بھی ہوتی تھیں۔ آج ایک شادی شدہ آدمی 10 عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لے، اس کی بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا، کسی کو بیوی بنا کے گھر میں لے کے آ جائے بوال ہو جائے۔ حلال رشتہ ہمیں منظور نہیں، حرام ہمیں منظور ہے، حرام ہمیں گوارا ہے، حلال ہمیں منظور نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے اسلام نے نکاح کا حکم دیا، اور جس کے اندر نکاح کی چھمتا نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن کے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے وہ اپنے دامن کو بچا کے رکھیں، وہ لڑکی اپنے دامن کو بچا کے رکھے، وہ لڑکا اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ ہاں، اب ایک مسئلہ اور سن لو، ہتھیا دیا روا لو۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا نکاح کرنا سنت ہے؟ کیا نکاح کرنا فرض ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نہ تو سب کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، نہ سب کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر آدمی نکاح نہیں کرے گا، زنا میں پڑنے کا ڈر ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرے گا تو اس کو اپنے بارے میں زنا کا ڈر نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، تو ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے، سنت ہے، مستحب ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ اور اگر انسان شادی کے قابل ہی نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے، شادی کر لے گا تو بیوی کا حق ادا نہیں کر پائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ الگ الگ کنڈیشن میں نکاح کا مسئلہ بھی بدلتا ہے۔ اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو زنا کا ڈر ہے تو نکاح کر لو میرے پیارے ساتھیوں۔ اور جب آپ نکاح کا ارادہ کریں گے، ذرا حدیث سنیے، اپنے کنوارے بھائیوں کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو بیچارے ہمارے کنوارے بھائی ہیں۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ اے میرے کنوارے بھائیوں، اے میری کنواری بہنوں، ذرا غور سے سننا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ نمبر 1، العبد المملوک، وہ آدمی جو غلام ہے اور اپنے مالک سے آزاد ہونا چاہتا ہے پیسہ دے کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ اس کی بھی ضرور مدد کرے گا۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور جو نکاح کر کے، شادی کر کے اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتی ہے، اس لڑکی کو، اس لڑکا کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی ہیلپ کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ نکاح کرو میرے پیارے ساتھی۔ اور یہ عورت کا فتنہ، یہ زنا کا فتنہ اتنا خطرناک ہے میرے ساتھی، اگر اس سے اپنے دامن کو بچا لیا تو قیامت کے دن کی گرمی سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ پسینے میں بے حال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھایا نہیں ہوگی، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت، خوبصورت بھی ہے پیسے والی بھی، بھئی خوبصورتی کی طرف سب لوگ بھاگتا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ اگر پیسے والی ہو تو سونے پہ سہاگا ہے۔ بھئی ہماری جو بوڑھی مائیں جلسے میں آئی ہیں، کیسی بہو تلاش کرتی ہیں؟ لڑکا چاہے افریقہ کے جیسا دکھتا ہو، کالا کلو، لڑکی بالکل ان کو ہیروئن جیسی چاہیے۔
بالکل حور عین جیسی چاہیے، اور اپنے پاس جھوپڑی ہو لیکن لڑکی حویلی والی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو دولت اور خوبصورتی یہ دو کمزوری ہے انسان۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے، غلط کام کی دعوت دے، ہمارا